کہ دیکھیں دور نہیں جائیں، اسی ڈسٹرکٹ نوشکی کے کچھ علاقے ہیں وہاں پہ اگر ہم جائیں تو دیکھیں تقریباً 1 سال ہوا ہے لیکن لوگوں کے گھر وغیرہ چار دیواری وغیرہ یہ ابھی تک اسی طرح مطلب جو گر گئے اسی طرح گرے ہوئے ہیں، ابھی تک بنائے نہیں ہیں ان لوگوں کو. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم ورنیبل ہیں، پاورٹی لیول بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے. اگر کسی اس طرح خاص کر ڈسٹرکٹ نوشکی جیسے علاقے میں کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو لوگ اس کے نقصانات سے نکلنے کے لیے انہیں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، بہت زیادہ ٹائم، 2 سے 3 4 سال جب تک وہ مطلب وہ بنائیں گے. تو اسی دوران اگر خدا نخواستہ کوئی اور ڈیزاسٹر آ گیا اس طرح کا، یا کوئی ڈراؤٹ کا اسپیل آ گیا، یا کوئی فلیش فلڈ اس طرح آ گیا، یا رین اسٹارم وغیرہ آ گیا، تو وہ پھر لوگ ورنیبل سے پھر موسٹ ورنیبل ہوتے جائیں گے. اسی طرح پھر پاورٹی بڑھے گی، لوگوں کی جو استعداد کار ہے وہ مطلب اس دقت اس لیے نہیں رہے گی کہ وہ اپنے گھروں کو بنائیں، اس صدمے سے نکل کر واپس آ جائیں. تو آج اس سیمینار کا بنیادی آبجیکٹو جو بھی یہی ہے کہ امانگ دا کمیونٹی ممبر، سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں یہاں پہ ہمارے سوشل ایکٹیویٹیز بھی آئے ہوئے ہیں، پریس کلب کے نمائندے بھی آئے ہیں، کمیونٹی ممبرز بھی ہیں، دوسرے شعبوں کے لوگ بھی ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ بھی ہیں، کمیونٹی ممبرز بھی ہیں. ایک ایسا مطلب بحث مباحثہ چھیڑنا، ایک ایسا ڈسکشن کا آغاز کرنا جہاں پہ ہم لوگ کلائمیٹ چینج کو سیریسلی لے لیں. کلائمیٹ چینج بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اڈاپٹیشن کے حوالے سے کچھ ایسے پریکٹسز ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے ہم ڈیزاسٹرز کے نقصانات کو کم سے کم کر سکتے ہیں، خاص کر کمیونٹی لیول پر. اگر ہم ایک اسپیسیفک کمیونٹی جیسے قادر آباد کی کمیونٹی یا ڈاک ایریا یا نوشکی کا جو ہمارا کمیونٹی ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اڈاپٹیشن کے حوالے سے بہت سے پریکٹسز ایسے ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے پریکٹس کر کے ہم اس ڈیزاسٹرز کے نقصانات کو کم سے کم کر سکتے ہیں. تو اس پروجیکٹ کو بنیادی طور پر امپلیمنٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کمیونٹیز کے اندر اویئرنیس لیول ان کا بڑھانا، ان کے جو ولنریبلٹیز ہیں کسی بھی ڈیزاسٹرز کے حوالے سے ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا، اور ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنا. فائنینشلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، ہماری کمیونٹیز ولنریبل ہیں، ان کی فائنینشیل سچویشن اتنا تگڑی نہیں ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ڈیزاسٹر کے نقصانات کو کم کریں اور اس سے فوراً یوز سے نکل آئیں. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اگر ہم اپنے بہت زیادہ دور نہ جائیں، اپنے آس پاس کے علاقوں میں جا کے دیکھیں، کلیوں میں جا کے دیکھیں لوگوں کی دیواریں ابھی تک گری ہوئی ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ یہی ڈیزاسٹر اگر وہ ایک مزدور کار بندہ ہے، اگر وہ مزدوری کرتا ہے مہینے کا 25 سے 30 ہزار کماتا ہے، وہ پھر اپنے خوراک پہ اسے خرچ کرے گا، تعلیم پہ خرچ کرے گا بچوں کے، یا ہیلتھ پہ خرچ کرے گا، یا اپنے گھروں کو بنائے گا. اگر وہ گھر کو بنائے گا تو دوسرے جو اسپیکٹس ہیں جو ہمارے لیونگ ہمارے رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں تو وہ رہ جائیں گے. تو یہ اس پروجیکٹ کے تھرو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان ولنریبل کمیونٹیز کو سپورٹ مہیا کریں، ان کی جو اویئرنیس لیول ہے ان کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کریں تھرو بیسک مطلب جو انوالومنٹ. جیسے کہ آج آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ اس پروگرام کے بعد جب آپ اپنے جو گھروں میں یا اپنے علاقے میں جائیں گے، اپنے جو کمیونٹی ہے اسپیسیفک جو کمیونٹی ایریا آپ جائیں گے وہاں پہ اس ڈسکشن کو وہاں پہ بھی آپ لوگ ڈسکس کریں گے لوگوں کے ساتھ. اس سے یہ ہوگا کہ ایک ایسا ایک ڈسکشن جنریٹ ہوگا ایک امانگ دا کمیونٹیز کے اس کلائمیٹ چینج کو ہم سیریسلی لیں گے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کلائمیٹ چینج کے جو اڈاپٹیشن کے حوالے سے خاص کر لوکل کمیونٹیز میں پریکٹسز بہت زیادہ ہیں، لیکن فائنینشلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ ان پریکٹسز کو وہ پریکٹیکلی کریں اور اپنے آپ کو مثلا ڈیزاسٹر وغیرہ سے بچا سکیں. تو انشاءاللہ اس پروجیکٹ کے تھرو ہم کوشش کریں گے کچھ اسپیسیفک ایریاز میں ہم کچھ اسٹرکچر ایکٹیویٹیز اور کچھ نان اسٹرکچر ایکٹیویٹیز میں کچھ پروٹیکشن کے حوالے سے، پریپیئرنس کے حوالے سے، رسک میٹیگیشن کے حوالے سے انشاءاللہ کام کریں گے. اور نان اسٹرکچر کے حوالے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ایک سیمینار بھی نان اسٹرکچر ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے کہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو ہمارے ولیج بیسڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ جو کمیٹیز ہم نے بنائے ان کی کیپیسٹیز کو بلڈ کریں، ان کو فلی اکوپڈ کریں. پھر ایک پریکٹس اور بھی ہے جیسے کہ ہم ڈیولپ کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ وہ خود جب کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ خود اس کو رسپانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں کچھ اسپیسیفک ایریا میں ہم ٹولز اور جو کٹس وغیرہ وہ پرووائڈ کریں تاکہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا فلیش فلڈز یا کوئی اسٹارم وغیرہ اس طرح آتا ہے تو انہیں ٹولز وغیرہ کو استعمال کر کے اس کے ڈیزاسٹر کے جو نقصانات ہیں اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. فردر
जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जैसे कि हमको पता है कि नोशकी जो एक एरिड जोन है, जो हमारा रक्षान डिवीज़न है, वो एक ऐसे टेरेन पे वाक़ है जहाँ पे बारिशें वगैरह बहुत कम होती हैं और ड्राउट का सिलसिला तकरीबन सालों से हिस्ट्री अगर हम देखें तो ड्राउट डिज़ास्टर के हवाले से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं हम। फ्लैश फ्लड एक ऐसा मतलब डिज़ास्टर है जो कि रिसेंटली अगर हम हिस्ट्री को देखें डिस्ट्रिक्ट नोशकी के तो 2022 का जो फ्लड था वो एक बहुत एक्सट्रीम फ्लड था। एक रेन स्टॉर्म आया जिसकी वजह से जो लोग मतलब अगर हम टेक्निकली इस चीज़ को देखें तो जिस एरिया को फ्लड ने हिट किया है, जिससे मुतासर हुए हैं, वो ऐसे इलाके पे ऐसी जगह पे वाक़ है जहाँ पे वो खुद वल्नरेबल है। देखिए इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि लोग प्लानिंग के बगैर जो कंस्ट्रक्शन या इंक्रोचमेंट जिसे हम कहते हैं कि प्लान के बगैर ही घर वगैरह बनाना, पानी का जो रास्ता है उस पे घर वगैरह बनाना, ये बुनियादी बेसिक वजह है। ये इसकी मैं नहीं कहता कि लोग गलत हैं, लोग सही हैं, बिल्कुल वो घर बनाएं, लेकिन उनमें इतना शऊर आ गई हो कि घर हमने काम पे बनाना है। अगर इस नाले के ऊपर हम लोग घर बनाएंगे तो लाजिमी एक छोटा पानी आएगा तो उनको बहा के ले जाएगा। तो इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस अवेयरनेस लेवल को बढ़ाने के लिए फर्दर इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट एक पायलट फेज पे प्रोजेक्ट है, कोशिश करेंगे कि इसको एक्सपेंड करें फर्दर दूसरे इलाकों में, दूसरे एरियाज़ में, डिस्ट्रिक्ट नोशकी के खास कर स्पेसिफिक ये जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वो डिस्ट्रिक्ट नोशकी एंड डिस्ट्रिक्ट खारान में हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, इसकी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करें ताकि जो हमारे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो हम देखते हैं खासकर स्पेसिफिक अगर पाकिस्तान की बात करें फिर बलूचिस्तान और डिस्ट्रिक्ट नोशकी की, तो इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अडाप्टेशन के हवाले से हमारी कोई प्रैक्टिस इस तरह नहीं है कि हम अगर कहें कि हम कि कल खुदा न खास्ता अगर नोशकी डिस्ट्रिक्ट में कोई इस तरह का ड्राउट या कैसाली वगैरह आएगा तो हमारी क्या तैयारी है। हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है। तैयारी इस हवाले से नहीं है कि हम इस चीज़ को सीरियस लेते ही नहीं। अगर सीरियस लेंगे तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी कमज़ोर है, इतनी वीक है कि हम